6 اپریل 1886 کو ایک بچے نے پرانی حویلی حیدرآباد میں آنکھ کھولی۔ 25 سال کی عمر میں یعنی 1911 کو سب سے بڑے ریاست حیدرآباد کی گدی سنبھالی۔ حیدرآباد کا رقبہ 80,000 کلومیٹر تھا، جو کہ انگلینڈ اور اسکاٹ لینڈ کے کل رقبے سے بھی کہیں زیادہ تھا۔ امیر تو تھے ہی، لیکن امیر ہونے کے ساتھ ساتھ لوگ ان کو کنجوس بھی کہتے تھے، یعنی دنیا کا امیر ترین اور کنجوس شخص۔ کہتے ہیں کہ کنجوس اتنے تھے کہ جب ان کے ہاں مہمان آتے تو ان کو چائے کے ساتھ 2 ہی بسکٹ پیش کیے جاتے، ایک مہمان کے لیے اور دوسرا خود کے لیے۔ اگر مہمان زیادہ ہو جاتے تو بسکٹ کی تعداد بھی بڑھا دی جاتی۔ یہ تھے حیدرآباد کے رئیس میر عثمان علی خان صاحب۔ چھوٹا قد، جھک کر چلنا، چھوٹے کندھے اور ساتھ ساتھ چڑی کا استعمال بھی کیا کرتے تھے، لیکن رعب اتنا کہ لوگ ان کے سامنے کانپ اٹھتے تھے۔ 35 سال پرانی ٹوپی، میلی شیروانی جس کے گردن کے قریب کے بٹن کھلے ہوتے تھے، ہلکی بوسکی رنگ کا پاجامہ اور پیلے موزے زیب تن ہوتے تھے۔ کتاب مہاراجہ میں لکھا ہے 1937 میں میر عثمان علی خان نے اپنی تصویر ٹائم میگزین کے کور پیج پر لگوائی اور ساتھ لکھوایا کہ دنیا کا امیر ترین شخص۔ ان کے امیری کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ان کے پاس ایک لیمو کے سائز کا ہیرا تھا، جس کی مالیت کم از کم 5 کروڑ روپے تھی۔ میر صاحب اس ہیرے کو صابندانی میں رکھتے تھے۔ ٹھہریں، بات یہاں ختم نہیں ہوئی، آپ اندازہ لگائیں جناب اس ہیرے کے ساتھ کرتے کیا تھے۔ میر عثمان علی خان صاحب اس ہیرے کو پیپر ویٹ کے طور پر استعمال کیا کرتے تھے۔ میر عثمان علی خان کو نظام حیدرآباد بھی کہا جاتا تھا۔ ان کے محل میں 6,000 لوگ کام کیا کرتے تھے، جس میں 38 لوگ صرف موم بتی کے سٹینڈ کی دھول ہی صاف کیا کرتے تھے۔ اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی نظام صاحب اتنے سادے تھے کہ انہوں نے پوری زندگی میں ایک ہی ٹوپی اور کمبل استعمال کی۔ 1965 کی جنگ کے بعد چین نے بھی بھارت پر حملہ بول دیا۔ کیونکہ بھارت پہلے ہی ایک جنگ لڑ چکا تھا، اس وقت ان کے پاس وسائل کم تھے۔ بھارت نے میر عثمان علی خان سے مدد کی درخواست کی تو میر صاحب نے اس وقت کے پرائم منسٹر کو 5 ٹن سونا دیا، لیکن کچھ عرصے کے بعد وقت حاضر کے پرائم منسٹر شاستری صاحب سے کہا اگر سونے کے صندوق خالی کر لیے ہوں تو وہ صندوق مجھے واپس کر دیں، تو خالی صندوق ان کو واپس کر دیے گئے۔ جب بھی نظام حیدرآباد میر عثمان علی خان کے جاننے والے امریکی، برٹش یا ترکش سگریٹ کی آفر کرتے تو وہ سگریٹ کے پیکٹ سے ایک کی بجائے 4-5 سگریٹ نکال کر اپنے سگریٹ کے ڈبے میں ڈال لیتے تھے۔ جو سگریٹ میر صاحب پیتے تھے اس کا نام 4 مینار تھا، جو کہ انتہائی سستے یعنی 10 سگریٹ کا پیکٹ 12 پیسوں میں آتا تھا۔ فریڈم ایٹ مڈ نائٹ ایک کتاب میں لکھا ہے اس وقت ایک رسم تھی کہ سال میں ایک بار سارے لوگ اکٹھے ہوتے اور سب لوگ ایک ایک پیسہ نظام صاحب کے آگے رکھتے۔ نظام صاحب ان پیسوں کو مس کرتے اور بعد میں سب لوگ اپنا اپنا پیسہ اٹھا لیتے، لیکن میر عثمان علی خان نے ایک تھیلا رکھا ہوا تھا جس میں سارے پیسے ڈالتے جاتے تھے۔ اسی دوران اچانک ایک پیسہ گر گیا۔ نظام صاحب گھٹنوں کے بل اس کو ڈھونڈنے لگے، جب تک وہ پیسہ ان کے ہاتھ نہیں آیا وہ اٹھے نہیں۔ میر عثمان علی خان صاحب بڑے دلچسپ مزاج کے مالک تھے۔ انہوں نے 1940 میں سر والٹر مونگٹن کو اپنے پاس نوکری پہ رکھا، لیکن مونگٹن کو جو کمرہ دیا گیا اس میں 2 کرسیاں، ایک میز اور ایک الماری جس کے اوپر گرد آلود فائلیں پڑی تھیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس کے چھت سے مکڑیوں کے جالے بھی لٹک رہے تھے۔ نظام صاحب کا اپنا دفتر بھی یوں ہی سگریٹ کے بٹھوں اور کوڑے سے بھرا ہوتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے دفتر کی صفائی صرف ان کے جنم دن پر ہی ہوتی تھی۔ شروع میں انگریزوں نے نظام صاحب کے دل میں یہ امید پیدا کی کہ جب وہ یہاں سے چلے جائیں گے تو پھر یہ لوگ آزاد ہیں، لیکن جب نیا وائسرائے آیا تو انہوں نے اس بات سے انکار کر دیا۔ لیکن پھر 3 جون 1947 کو انہوں نے اعلان کر دیا کہ بھارت آزاد ہے، اپنی مرضی کا مالک ہے۔ لیکن 12 جون 1947 کو برٹش گورنمنٹ نے وہاں مقیم وائسرائے کو تار بھیجی کہ حیدرآباد کسی بھی صورت میں بھارت کا حصہ نہیں بنے گا۔ 1948 میں میر عثمان علی خان نے ایک آسٹریلوی پائلٹ سڈنی کارٹن کو بلایا
اور ان سے اسلحے کے بارے میں مشاورت کی۔ سڈنی کارٹر نے ان کو یقین دہانی کرائی کہ وہ ان کو گرنیٹ، مشین گن، مارٹر گولے اور توپوں کی سپلائی کر سکتا ہے۔ اس کے بعد ہوتا کچھ یوں ہے کہ کارٹن 5 پرانے لینکاسٹر جہاز خریدتا ہے اور ان پر 5000 پاؤنڈ خرچ کر کے ان کو اڑانے کے قابل بناتا ہے۔ 1947 میں میر عثمان علی خان کی یہ خواہش تھی کہ وہ گوا کو پرتگال سے خریدے تاکہ ان کے پاس اپنی بندرگاہ ہو۔ کارٹن کراچی سے اڑ کر گوا کے مختلف فضاؤں میں پرواز کرتے ہوئے بھارت کی فضائی حدود کو کراس کر کے عادل آباد میں اپنے جہاز لینڈ کرتا۔ جیسے ہی جہازوں کی آواز آتی تو یہاں پر تعینات لوگ کیروسین آئل سے رن وے پر مشعل جلاتے تاکہ کارٹن آسانی سے لینڈ کر سکے۔ بھارت کو ان جہازوں کے بارے میں پتہ تو تھا، مگر بھارت کے پاس اس لیول کے جہاز نہیں تھے جو کارٹن کے لینکاسٹر جہازوں کو روک سکے۔ مارچ 1948 کو ماؤنٹ بیٹن کو خبر ہوئی کہ بھارت حیدرآباد پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے، جس کا نام آپریشن پولو رکھا گیا ہے۔ تو انہوں نے بھارت اور حیدرآباد کا صلح کرنے کی کوششیں تیز کر دی۔ جب اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا تو ماؤنٹ بیٹن نے میر عثمان علی خان کو بات چیت کے لیے دہلی مدعو کیا۔ میر عثمان علی خان نے ان کی دعوت کو مسترد کرتے ہوئے ان کو حیدرآباد بلایا۔ ماؤنٹ بیٹن نے اپنی جگہ اپنے اسسٹنٹ جانسن کو بھیجا۔ جانسن نے اپنے رپورٹ میں لکھا کہ میر عثمان علی خان کے بات چیت کے رویے کی وجہ سے بات آگے بڑھانا مشکل ہے۔ آخر کار بات یہاں تک پہنچی کہ میر عثمان علی خان نے اپنے ریاست میں کچھ پابند گروپوں سے پابندیاں ہٹائیں اور کہا کہ اب تمام مسلمان میر عثمان علی خان کے ایک آواز پہ کھڑے ہوں گے اور ساتھ ساتھ پاکستان بھی بھارت پر دعویٰ بول دے گا۔ پھر حالات تیزی سے بدلے۔ اگست ختم ہوتے ہی بھارت نے حیدرآباد کو گھیر لیا اور داخل ہونے کے لیے حکم کا انتظار کرنے لگے، جبکہ حیدرآباد کی 25,000 فوج لڑائی کے لیے تیار نہ تھی اور کارٹن کے لائے گئے ہتھیار تک فوجیوں تک نہیں پہنچائے گئے۔ جان جبرزکی لکھتے ہیں کہ ہزاروں رضاکاروں نے بھارتی ٹینکوں پر پتھروں سے حملے کیے۔ کراچی کے لوگوں میں بھی کافی غم و غصہ پایا جا رہا تھا، مگر قائد اعظم کے فوت ہونے کی وجہ سے وہ اس جنگ میں حصہ نہیں لے سکے۔ 17 ستمبر 1948 کو میر لائق علی نے ریڈیو پر اعلان کیا کہ اپنے سے بڑے ریاست کے خلاف خون بہانے کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ حیدرآباد کی 1,60,00,000 آبادی بہت بہادری سے لڑے، مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ اس موقع پر میر عثمان علی خان مصر کے بادشاہ فاروق کے ہاں پناہ لینے کا سوچ رہے تھے اور ان کے محل میں میر عثمان علی خان کے لیے تمام تر تیاریاں مکمل تھیں۔ میر عثمان علی خان مغرب کی نماز پڑھ رہے تھے کہ فوجیوں نے ان کے محل کو قبضے میں لے لیا تھا اور ان کو ہوائی اڈے تک پہنچنے نہیں دیا گیا، جہاں کارٹن ایک جہاز 100 روپے کے نوٹوں کے گڈیوں سے بڑے بکسے لے کر میر عثمان علی خان صاحب کا انتظار کر رہے تھے۔ میر عثمان علی خان کے قریبی ساتھی لائق احمد اور رضوی کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ نظر بندی کے دوران لائق احمد برقع پہن کر بھاگ نکلے اور ممبئی سے کراچی کا فلائٹ لینے میں کامیاب ہو گئے۔ میر عثمان علی خان اور ان کے خاندان کو نہیں چھوا گیا۔ میر عثمان علی خان کو ان کے محل میں ہی رہنے دیا گیا۔ تب انہوں نے ایک اور اعلان کیا کہ آج سے بھارتی حکومت حیدرآباد کی بھی حکومت ہے۔ 25 جنوری 1950 کو نظام صاحب نے بھارت کے ساتھ ایک سمجھوتے پر دستخط کیے، جس کے بدلے میر عثمان علی خان کو 42,85,714 روپے دیے گئے۔ میر عثمان علی خان نے 1 نومبر 1956 تک حیدرآباد پر حکومت کی۔ اس کے بعد ان کی ریاست کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا اور میر عثمان علی خان 24 فروری 1967 کو انتقال کر گئے۔